الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، رجب المرجب سن 1443 ہجری چل رہی ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ عادل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ان یادگار اور نابغہ روز شخصیات میں ہیں کہ ان کا مقابلہ بہت کم ہے۔ اسلامی سلطنت میں صحابہ کرام کے اندر اگر کسی نے سب سے بڑی حکومت اور سب سے بڑے خطے پر کی ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ کا دور خلافت عادلہ تقریباً 20 سال پر مشتمل ہے، 20 سال، اور اس کے بعد 64,65,000 مربع کلومیٹر پوری دنیا کا جغرافیہ 1,20,000 ہے، تو ان میں سے آدھے سے زائد یعنی نصف سے زائد کرۂ ارض پر حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رہی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو عوام میں ایک دو باتوں کی غلط فہمی مشہور ہے، تو اس وجہ سے لوگ حضرت معاویہ پر بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جنگ ہوئی ہے جسے جنگ صفین کہتے ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی ہے۔ اس ایک جنگ کو لے کر لوگ پوری زندگی کی ان کی صفات پر پانی پھیرنے پر تیار بیٹھے ہیں، حالانکہ اس جنگ کا اختتام صلح پہ ہوا ہے اور دونوں فریق نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہہ کر گلے لگایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا حکمران اور اپنا قائد تسلیم کیا۔ تو جو دو فریقوں میں بات تھی، دونوں نے بات راضی نامے پہ ختم کر لی، تو آپ اور ہم جسٹس، قاضی اور جج نہیں ہیں کہ ہم ان کا فیصلہ کرتے پھریں، اور اس ایک جنگ کو اٹھا کے ان کی کفار کے خلاف 1000 جنگوں پر ہم پانی پھیر دیں، یہ انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے۔ روایات اگر ہم اٹھائیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو میں ہمیں یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے انہیں اپنا بھائی اور جنتی کہا ہے۔ نہج البلاغہ حضرت علی المرتضیٰ کی خطبات کا نام ہے، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کے مختلف خطبات جمع کیے گئے ہیں۔ علی اختلاف الروایات ان میں حضرت علی المرتضیٰ کے خطبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ اور اس کے لشکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، کہ لوگوں ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہماری دعوت ایک ہے۔ انہم بغوا علینا فی قتلی و فی دم عثمان و نحن براء من، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ ہم حضرت عثمان غنی کے قتل میں شریک ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے میں اس سے بری ہوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے لفظ ہے، یہ اس معاملے پر جنگ ہوئی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، امام ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس جنگ کے بعد فرمایا تھا کہ مجھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، فرمایا یاد رکھنا تم میں اور معاویہ میں اختلاف ہوگا، کل قیامت میں آپ اللہ کے دربار میں آؤ گے، علی فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا اور حضرت معاویہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ جب اس طرح کی باتیں موجود ہوں تو پھر اعتراضات کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اور دوسری بات کہ یہ جنگ کوئی بدنیتی پر مشتمل نہیں ہے، اس میں کئی ایسے عناصر ہیں جو خود استعمال ہوئے اور انہوں نے اپنی آخرت برباد کی ہے۔ ادھر کی غلط بات اٹھا کر ادھر لگا دی اور ادھر کے غلط معاملات ادھر لگا دی، لیکن اس جنگ کے بعد پھر صلح بھی ہے
اور یہ بات آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس جنگ کے بعد صلح ہو جائے وہ جنگ نہیں رہتی، جس لڑائی کے بعد راضی نامہ ہو جائے ہم اسے لڑائی تصور نہیں کرتے، جس فساد کے بعد امن ہو جائے تو پھر امن کی بات کریں، جو فساد کی بات کرے وہ فسادی ہے۔ تو یہ اس معاملے کی اتنی حیثیت ہے۔ باقی ہم حضرت معاویہ کی سیرت و کردار کو دیکھیں تو اتنا روشن اور اجلا کردار ہے کہ ایک یادگار کردار کے نام پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس دور کے ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ان کو ان کے والدین نے دلوائی تھی، اتنی خوبصورت ان کی رائٹنگ تھی، یکتب وہو یحسن الکتابہ، روایات میں آتا ہے کہ جیسے کوئی پینٹر لکھتا ہے نا، اس طرح صاف انداز میں حضرت معاویہ لکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کاتب بنایا تھا۔ اب کاتب کہتے ہیں لکھنے والا، جیسے منشی کہہ لیں۔ رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ رہ کر یہ حضور پاک علیہ السلام کے دستاویز لکھتے، جن میں قرآن کریم بھی ہے، احادیث پاک بھی ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے ہوئے کفار کو خط بھی ہیں، یہ سب کچھ لکھا۔ کچھ لوگ جن کے دل میں بغض ہونا حضرت معاویہ کا، وہ کہتے ہیں انہوں نے قرآن نہیں لکھا، صرف حضور کے خط لکھے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہی بات ہم آپ کی مان لینا تو پھر بھی حضرت معاویہ حضور کے رازدار ثابت ہو جائیں گے، کہ خط بھی کسی عام بندے سے نہیں لکھوایا جاتا، جو خطوط ہوتے ہیں وہ کسی رازدار سے لکھوائے جاتے ہیں، اور خطوط لکھوانے کا معنی قابل اعتماد آدمی ہے۔ بہرحال ان سے قرآن کریم لکھنا بھی موجود ہے، احادیث پاک لکھنا بھی موجود ہے، بلکہ رسالت امام علیہ السلام کی خدمت پر بھی یہ مامور رہے ہیں۔ ان خدمتوں میں خدمت یہ ہے کہ جب حج ہوا اللہ کے رسول کا اور سر مبارک کو حلق کرایا گیا، جو بال کٹائے گئے وہ حضرت معاویہ نے کاٹے تھے، تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ایک سائڈ کی بال دائیں یا بائیں سائڈ کے بال تھے، یہ مجھے عطا فرما دیں، تو آپ علیہ السلام نے دے دیے۔ وفات کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بال اور حضور پاک علیہ السلام کے تراشے ہوئے ناخن یہ اپنے ساتھ اپنے جسم پر قبر میں رکھوانے کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت معاویہ جب ایمان لائے ہیں، رسالت امام علیہ السلام کے اوپر کلمہ پڑھا ہے اور واضح اعلان کیا یہ فتح مکہ ہے، اگرچہ اس سے پہلے عمرۃ القضاء پر حضرت معاویہ کا ایمان لانے کی روایات موجود ہیں۔ جب حضرت معاویہ ایمان لائے ہیں تو ان کی خاندان کو حضور پاک علیہ السلام نے اعزاز دیا ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جب مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو ہر بندہ دوسرا تیسرے نمبر کا حضور کا دشمن ہی تھا، تو آپ علیہ السلام نے انہیں معافی کا اعلان فرمایا اور فرمایا جو کعبۃ اللہ میں ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائے نا اسے امن ہے۔ تو کعبۃ اللہ کا جو اس زمانے کا صحن تھا وہ بھر گیا، تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کعبۃ اللہ کا ذہن بھر گیا ہے، صحن۔ تو حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، یا ابو سفیان بیٹھے حضرت معاویہ ان کے والد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، ان کے گھر میں جو چلا جائے نا، یہ قوم کے چودھری رئیس اور وڈیرے ہیں، ان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امن ہے۔ یعنی حضرت معاویہ کی حویلی کو جائے امن قرار دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ کے لیے ایک انعام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابو سفیان کا گھر بھی بھر گیا، لوگ وہاں بھی پہنچ گئے، تو فرمایا اب جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو ہماری طرف سے امن ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت معاویہ کو 100 اونٹ تحفہ دیے ہیں، یہ جنگ حوازن کے واپسی پر ہے، اور 600 اوقیہ کے لگ بھگ سونا اور چاندی کا تحفہ دیا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، یہ جو تحفہ ہے ہم تو اس مسلمان اسے تحفہ سمجھتے ہیں، اور جس کے دل میں اسلام کا بغض ہے وہ اسے کیا کہے گا؟ دو باتیں کہے گا کہ یا تو تحفہ ہے یہ مانے گا تو بات ٹھیک ہو جائے گی، یا رشوت کہے گا، اور رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر عذاب ہے۔ آپ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس لیے اس کو رشوت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو راضی کرنے کے لیے ایسے پیسے دیے تھے، غلط ہے بھائی۔ اس زمانے کا ایک اونٹ کسی کے پاس ہوتا ہے نا، اس کی اپنے گھر کی سواری ہوتی، اور بہترین سواری اونٹ تھی، ورنہ خچر بھی ہے، دراز گوش بھی ہے، باقی سواریاں بھی تھیں۔ یہ اونٹ ریت کا جہاز ہے نا، تو آپ اندازہ لگائیں، یعنی اس زمانے میں جس کے پاس اونٹ ہو، آج کے زمانے میں جس کے پاس اپنی لینڈ کروزر ہو، تو 100 اونٹ 100 لینڈ کروزر دینے کے مترادف ہے۔ حضور پاک علیہ السلام ان کو تحفہ دے رہے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ لوگ کسی گھسی پٹی تاریخ کو پڑھ کے کہہ دیں حضرت معاویہ ایسا بندہ ہے، تو میں کہتا ہوں اس تاریخ کو اٹھا کر دیوار پہ ماریں جو تاریخ ہمیں قرآن اور حدیث سے متنفر کر دے۔ اس تاریخ کا فائدہ صحابہ کرام کو بندہ تاریخ میں نہیں دیکھتا، اللہ کے قرآن میں اور رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں دیکھتا ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفے وصول کرنا ثابت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضری دی ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے مختلف مواقع پر حضرت معاویہ کو دعائیں دی ہیں۔ ایک موقع تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہیں وضو کرایا، تو وضو کا پانی جب اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے دعا مانگی اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے قرآن کریم کے علوم کا ماہر بنا دے، والحساب، اور اسے شریعت کے علوم کا حساب عطا فرما دے، مفتی بنا دے، ووقیہ العذاب، اے اللہ قیامت میں اگر اس پر کوئی عذاب کی بات ہو تو وہ اس کو معاف فرما دے۔ حضرت معاویہ کی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یوں بھی دعا مانگی اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اللہ اسے خود بھی ہدایت یافتہ بنا اور اس سے آگے بھی ہدایت چلانے والا بنا اور اس کی ہدایت کو آگے چلا دے۔ ایک موقع پر مشورہ چل رہا تھا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو طلب فرمایا تو بات ایک ٹھکانے تک اس وقت تک نہ پہنچی جب تک حضرت معاویہ کو نہ بلایا گیا، اور حضرت معاویہ کے پاس جب بندہ بھیجا تو اللہ کے رسول نے یہ لفظ فرمائے ادعو معاویہ فإنہ قوی امین، کہا معاویہ کو بھی اس مشورے میں ساتھ شریک کر لو، وہ بزدل نہیں ہے، طاقتور بھی ہے اور مشورہ دینے کا امانت دار بھی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے ان کی حکومت کی بشارت سنا کر فرمایا تھا ان ولیتم الامر فاتق اللہ، معاویہ اگر کسی علاقے کا تمہیں حکمران بنا دیا جائے تو تقوی کو اپنی مضبوطی میں تھامے رکھنا۔ تو جب حضرت معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کی ہونے کی خوشخبری دے دی تو پھر جنگ صفین کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حکمرانی کے لیے جنگ لڑی تھی؟ انہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے حکمرانی کی خوشخبری پہلے دے دی تھی، انہیں پھر دوسرے کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی حضرت علی المرتضیٰ اور خاندان اہل بیت کا بڑا احترام ہے۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں تاریخ ابن عساکر میں ایک شخص نے حضرت معاویہ سے مسئلہ پوچھا، عراق کا رہنے والا تھا، تو کہا حضرت علی المرتضیٰ سے کیوں نہیں پوچھا، تم تو کوفہ کے قریب حضرت علی کے دارالخلافہ کے ساتھ رہتے ہو۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ میں نے آپ سے لینا ہے، ان سے نہیں لینا۔ اور معاویہ غصہ ہو گئے کہ آپ اس کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تیری اور میری نسبت ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ کی حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی۔ اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کے آپس میں محبت دیکھے نا، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں حضرت عقیل، یہ حضرت معاویہ کے اتنے اچھے دوست رہے کہ ہمیشہ دسترخوان پہ بھی اکٹھا کھانا کھاتے۔ اور حضرت معاویہ کے ایک بھائی ہیں زیاد بن ابی سفیان، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے اتنے قابل اعتماد دوست رہے کہ ایران، عراق اور خراسان کا جو گورنر بنایا تھا حضرت علی نے حضرت معاویہ کے بھائی کو بنایا تھا، اور یہ یاریاں آخر تک چلتی رہی ہیں۔ اس ایک جنگ کی وجہ سے آپ یہ سارے ان کے محبت کی داستانوں اور محبت کے واقعات کو بیک جنبش قلم آپ ہٹا دیں تو جو رشتہ آپ کا حضرت علی المرتضیٰ سے محبت والا ہے اس سے زیادہ حضرت عقیل بن ابی طالب کا حضرت علی سے ہے۔ وہ تو حضرت معاویہ سے دوستی نہیں ختم کر رہے، امام حسن تو ان سے صلح کر رہے ہیں، حضرت امام حسین تو ان کا احترام کر رہے ہیں، اور ہم زیادہ رشتہ دار آ گئے ان کا کہ ہم حضرت معاویہ پہ تبرہ کرتے پھریں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے دیکھیں نا، آپ اس رشتے اور تعلقات پر حیران ہو جائیں۔ صحابی ہونا اپنی جگہ، ان کو تحفے ملنے اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ماموں ہونا اپنی جگہ، جیسے ہم برادر نسبتی اور بیوی کا بھائی کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، اور حضرت معاویہ ان کے بھائی ہیں۔ گھر میں اس حد تک آنا جانا تھا کہ ایک بار حضرت ام حبیبہ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت معاویہ کی بہن حضرت معاویہ کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام اس وقت گھر آئے تو فرمایا ام حبیبہ تجھے بھائی سے پیار ہے؟ تو کہا رسول اللہ وہ کون سی بہن ہے جو بھائی سے پیار نہیں کرتی؟ کہ اچھا تو پھر سن، اللہ رسول بھی آپ کے بھائی سے پیار کرتا ہے، یہ بھی تو حدیث پاک ہے۔ یار اگر اس طرح کی کچھ باتیں جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں اس سے یہ حقیقت تو نہیں چھپ سکتی، یہ محبت تو نہیں چھپ سکتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور پاک علیہ السلام کے بچوں کے ماموں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور رشتہ بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک اور بیوی ہیں جن کا نام ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ حضرت زینب بنت جہش کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے قریبہ۔ قریبہ دو تھے، ایک قریبہ کبریٰ ہے، ایک قریبہ صغریٰ ہے۔ چھوٹی قریبہ صغریٰ یہ حضرت معاویہ کی بیوی ہے۔
اس حوالے سے حضرت معاویہ اور رسول اللہ کا ایک ہی گھر میں رشتہ بنتا ہے جسے ہم زلف کہتے ہیں. تو آپ اس رشتے کو آپ کیسے ہٹا دیں گے, کیسے ختم کریں گے؟ یہ تعلقات, یہ محبتیں, اس کو کسی جھوٹ کی بنیاد پہ یا کسی کی نفرت کی بنیاد پہ چھپایا تو نہیں جا سکتا. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کے ساتھ برتاؤ, تعلق, گپ شپ, ایک پورا ایک باب ہے. یقین مانیے بندہ حیران ہوتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب صلح کے لیے تیار ہوئے تھے, کہتے ہیں حضرت معاویہ کی طرف سے بھی ایک پیغام ان کو آ گیا تھا کہ بھتیجے ہم بیٹھ کر کچھ معاملات طے نہ کر لیں. کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے اس جنگ کے بعد جب صلح چھوٹی کی تھی نا کہ رمضان المبارک کے بعد اگلا معاملہ دیکھیں گے, تو اس رمضان میں ظالموں نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا تھا. اور جو حضرت علی کو شہید کرنے آیا ہے نا, عبد الرحمن بن ملجم, اس کے دو ساتھی اور تھے. ایک کا نام برق بن عبداللہ ہے اور ایک کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, عبید اللہ یا اس طرح کا کوئی نام ہے. یہ تین بندوں کی اکٹھی سازش تھی کہ ایک ہی دن میں فلاں وقت پہ صبح کی نماز کے وقت تو عراق میں حضرت علی پر حملہ کرے گا, تو دمشق میں حضرت معاویہ پر حملہ کرے گا, اور تو جا کر اسکندریہ میں عمرو ابن عاص رضی اللہ پہ حملہ کرے گا. ان نے وقت طے کیا تھا 5 ماہ پہلے بیٹھ کر, اور اسی وقت صبح کی نماز میں ان تینوں جرنیلوں پر حملے کی تیاریاں ہوئی تھی. حضرت علی اور مرتضیٰ جس حملے میں زخمی اور شہید ہوئے, اسی حملے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب صبح کی نماز میں آ رہے تھے تو برق ابن عبداللہ نے حضرت معاویہ پر حملہ کیا تھا, اور ان کی سکورٹی ٹائٹ تھی جس کی وجہ سے اسے پکڑ لیا گیا اور معاویہ زخمی ہو گئے تھے. اور حضرت عمرو ابن عاص کو بخار تھا, وہ اس رات صبح کی نماز پڑھانے نہیں آئے, انہوں نے گھر میں پڑھی تھی, وہ محفوظ رہ گئے. اور یہ تینوں ایک ایک ملک میں بیٹھے ہیں, اور تینوں کا قاتل ایک گھر سے تعلق رکھتا ہے, دشمن مانتا ہے یہ سب ایک ہیں, اور ہم اس شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف ہے. یہ جب بعد میں ان کی گرفتاریاں ہوئی, وہ پکڑے گئے تو پتہ چلا اچھا یہ وہاں بھی گیا تھا, ان کا بندہ وہاں بھی تھا, ان کا بندہ وہاں بھی تھا. اور میرے دوستو, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کی باتیں جب پڑھتے ہیں نا, تو مجھے اس بات کے نتیجے پر پہنچتے ہوئے کوئی مشکل نہیں رہتی کہ حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں. ان سے تعلقات, آنے جانے, ان پر اعتماد, خط لکھوانے, وحی لکھوانا, حدیث لکھوانا, قرآن لکھوانا, یہ کتنا بڑا تعلق ہے. اور میرے دوستو, حضرت معاویہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا, اسلام کے مقابلے میں کسی ایک جنگ میں نہیں آئے. آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ جب حالت کفر میں بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا, آپ دکھا دیں کسی جنگ میں کوئی آئے. حالانکہ کئی صحابہ ایسے ہیں جو حضور پاک کے مقابلے میں جنگ لڑنے آئے, بعد میں اللہ نے کلمے کی توفیق دی, بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق دی. لیکن حضرت معاویہ حالت کفر میں بھی ادھر نہیں ہے. اور حالت اسلام تو اس شخص کی دیانت داری اتنی زیادہ ہے کہ جب حکمران وقت تھے اور اسلامی خلیفہ عادل تھے, ایک علاقے سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم 1 سال تک آپ کے جزیہ لے کر آپ کی حفاظت کریں گے, جو اسلام کفار سے جزیہ لینے کی بات کرتا ہے. 1 سال سے پہلے وہ علاقہ چھوڑنا پڑا, تو حضرت معاویہ نے وہ تمام ان کی مال و دولت ان کو لوٹا دیا کہ ہم بھائی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے, اپنے پیسے سرکاری رجسٹر کے گھر پہ گیا اور ان کو مال وصول کرا دیا. اور وہ عیسائی رو رہے تھے کہ ہم غیر مذہب ضرور ہیں لیکن تم لوگوں نے حق ادا کیا ہماری حفاظت. ایک بار ایسے ہوا, ایک دشمن سے معاہدہ کیا تھا کہ فلاں وقت تک جنگ بندی ہے. جنگ بندی سے کچھ دن پہلے حضرت معاویہ کے دماغ میں خیال آیا کہ ابھی تک ان لوگوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا, جنگ بندی چل رہی ہے. مثلا رات 12 بجے جنگ بندی ختم ہوگی فلاں تاریخ کو, تو 1 ہفتہ پہلے اپنی فوجوں کو دوڑایا اور دشمن کے بالکل سرحد پہ پہنچا دیا کہ جیسے وقت مثال ختم ہوگا نا ہم ان پہ چڑھ دوڑیں گے. اور پوری ان کی آرمی تیار تھی کیسر روم کی فوجوں پہ حملے کے لیے. ایک کیلے صحابی تھے, ان کو پتہ چلا کہ اس طرح ہوا ہے, اور ان کو پاس ایک حدیث تھی کہ اللہ کے رسول نے ایسا کرنے سے منع کیا کہ ان کو سنبھلنے کا موقع ہی آپ نہ دیں. تو وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر دوڑاتے ہوئے پہنچے. عین اس وقت جب جنگ کی تیاریاں پابہ رکاب اور مکمل تھیں, اس شخص نے حدیث پاک سنائی. حضرت معاویہ نے پوری فوج کو واپسی کا حکم دی کہ ہماری جنگیں اور ہماری صلاحیتیں اپنی جگہ, حضور کے فرمان پر ہماری صلاحیتیں قربان ہیں. ایک ہی مسئلے پورے کا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا, یہ حدیث ہم تک نہیں پہنچی تھی, یہ صحابی اس وقت سن رہے تھے, بس ٹھیک ہے ختم ہو گئی. نہ خرچہ دیکھا, نہ اپنی محنت دیکھی, نہ اپنا جاگنا دیکھا, نہ اپنے باقی معاملات کہ ہم کس طرح مشکل میں یہاں آئے.
اور جس زمانے میں یہ جنگیں چل رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ یہ جنگ چلی ہے، اس زمانے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے، تاریخ ابن عساکر میں امام ابن عساکر نے لکھا ہے کہ روم کے ظالم بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ تم میرے ساتھ مل جا، میری بیعت کر لے، نعوذ باللہ۔ دو وجہ سے خط لکھا تھا، ایک تو حضرت معاویہ کے ساتھ اس کی جنگ تھی اور وہ حضرت معاویہ سے چوٹیں کھا چکا تھا رومی بادشاہ، تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا دشمن ہے نعوذ باللہ نا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا حضرت معاویہ کا، حضرت علی اس سے جنگ کروں گا نا تو یہ مدد پہ بھی نہیں آئے گا اور یہ میرے ساتھ کچھ نرم بھی ہو جائے گا کہ میرے مخالف سے لڑ رہا ہے۔ اور یہ کسی جاسوس کے ذریعے حضرت معاویہ تک بات پہنچ گئی کہ حضرت علی کو یہ خط آیا اس ظالم کا، اور حضرت علی المرتضیٰ اس بارے میں سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ اپنوں سے بھی معاملہ کوئی چل رہا ہے اور ادھر غیروں سے بھی، تو یہ کیا کریں گے ہم؟ تو حضرت معاویہ نے جاسوس دوڑائے اور پہلے خود خط لکھ کے اس تک جواب بھجوایا، اور اس خط میں جو باتیں لکھی ہیں نا وہ صرف باتیں نہیں ہیں، وہ ایسا تھریڈ لیٹر ہے کہ اپنے سے تگنی چگنی طاقت رکھنے والا وہ کافر بادشاہ اپنی فوجیں لے کر واپس ہٹ گیا۔ حضرت معاویہ نے اس خط میں واضح کیا کہ اوے رومی، تو سمجھتے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ تو یہ سمجھتے ہے ہمارا ایک چھوٹے سے مسئلے خون عثمان پر اختلاف ہوا ہے پالیسی کا، اور تو نے اسے یہ فائدہ اٹھا لیا؟ یا لعین الروم لئن لم تنتہ وترجع الی بلادک لاستلحن انا وابن امی ولأضيقن عليك الارض بما رحبت۔ یہ خط ہے، اور یہ اس کا ترجمہ ہوتے ہوئے رومی ملعون، یہ لفظ اندازہ لگے بادشاہ کو لکھ رہے ہیں، کہا اگر تو نے اپنی فوجیں حضرت علی المرتضیٰ کی سرحد سے واپس نہ کی اور تو واپس اپنے علاقے میں نہ لوٹا اور اس دھمکیوں سے باز نہ آیا، یہ میرا جو پالیسی پر حضرت علی سے اختلاف ہے نا یہ ابھی ختم، اور ہم نے صلح کر لینی ہے، اور علی کی فوج ہوگی، سپاہی بن کے میں آؤں گا اور تیرے اوپر کھلی زمین تنگ کر دوں گا۔ والا اضیقن علی، واحد متکلم فرمائے لڑنے میں آؤں گا، وہ نہیں آئیں گے۔ تو وہ رومی پیچھے ہٹ گئے کہ یار ہم نے کیا سمجھا؟ اس بات کو اٹھا کر لوگ حضرت معاویہ پر بولتے ہیں، اور مظلوم ترین شخصیت اس دھرتی کے حضرت معاویہ ہیں، ان کے خلاف اتنا جھوٹ بولا گیا کہ جب ہم کتابیں اٹھائیں اور اس طرح کی روایات دیکھیں نا جو معاویہ خلاف ہو، کوئی رافضی راوی اس میں موجود ہے، کوئی منکر قرآن موجود ہے، کوئی منکر فرمان موجود ہے، کوئی منکر حدیث موجود ہے، کوئی صحابہ اور اہل بیت کا منکر اور بغضی، وہ کسی نہ کسی سند میں موجود ہوتا ہے جس میں حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ خلاف ایک دوسرے کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ایک جھوٹ یہ بھی بولا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ ممبروں پہ حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے، اس دھرتی پہ اس سے بڑا جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا وہ گالی کا لفظ تو بتاؤ، وہ کون سا لفظ ہے جو حضرت معاویہ نے ممبر پہ حضرت علی کو کہا تھا؟ وہ لفظ تیرے پاس ہے، وہ گالی کا لفظ بتا۔ میں نے کہا مجھ سے منہ مانگا انعام لے لے۔ کہتے مروان کے دور میں اس طرح۔ میں نے کہا مروان تو حضرت معاویہ کی وفات کے 50 سال بعد آیا ہے، اور ظالم حضرت معاویہ کی بات کر جو آپ کر رہے ہیں، باقی باتیں بعد میں رکھو جیب میں۔ حضرت معاویہ نے کون سی گالی دلوائی تھی وہ لفظ بتا۔ آج تک اس دھرتی پہ اس گالی کا لفظ ثابت نہیں ہے، یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے۔ ایسا ایک شخص ہم سے گفتگو کر رہا تھا اسی طرح جھوٹ بول کے کہ حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دلوا۔ میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا یہ بتا، یہ گالی امام حسن کو پتہ نہیں تھی اور امام حسین کو؟ انہوں نے تو صلح کر لی تھی، تجھے پتہ چل گئی ہے؟ حضرت علی کو گالی ملے اور بیٹوں کو پتہ نہ ہو، شہزادوں کو، اور تجھے پتہ چل جائے؟ تیرے سورس حضرت حسن امام حسین سے زیادہ ہیں، وہ تو اس وقت موجود تھے۔ اچھا اس نے جھوٹ بولا، کہتے ہیں نا ہک کوڑ پچھو 100 کوڑ مارنے پودن، ایک جھوٹ کی وجہ سے 100 جھوٹ بولنے پڑے۔ انہیں ایک اور جھوٹ بولا اور پھنس گیا۔ مجھے کہتے ہیں ہاں یہ چھپ کے کمرے میں ہوتے تھے نا گالیاں گلے، یہ حضرت حسن تک کیسے پہنچتے؟ میں نے کہا ایک منٹ، ادھر کہتے ہو ممبر پہ گالیاں دلواتے تھے، تو ممبر پہ بات چھپ کے نہیں ہوتی، اعلانیہ ہوتی ہے، اور ادھر کہتے ہو کمرے میں دلواتے تھے، ممبر کمرے میں ہوتے، وہ ثابت کر یا یہ ثابت کر، نہ ادھر کا جواب ہے نہ ادھر کا جواب، جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ تو وہی ہے کہ رات کے 12 بجے ایک گھوڑا دھوپ پہ ٹھہرا ہوا گھاس کھا رہا تھا، تو رات کے 12 بجے اس کے ابا نے دھوپ نکالی تھی۔ تو بھائی ایک بات کرتے ہیں نا ان لوگ، اس میں آپ پکڑے نا فوراً کسی نہ کسی جگہ جھوٹ آپ کو نظر آ جائے گا، کیونکہ جھوٹ لنگڑا ہوتا ہے، لولا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی حساب سے بندہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اور وہ بھی ان صحابہ کرام کے بارے میں جنہیں قرآن رحماء بینہم کہتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے بارے میں ایسے کئی باتیں ہیں بھائیوں جو اس طرح پھیلائی جاتی ہیں
لیکن میں اپنے اہل سنت کے مجمع سے ایک دو گلے کروں گا، اور گلہ ہمارا حق بنتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سچا صحابی ضرور مانتے ہیں، لیکن ہم اپنی اولاد کے نام حضرت معاویہ کے نام پہ بہت کم رکھتے ہیں۔ آپ کو معاویہ نام بہت کم ملے گا، بہت کم ملے گا۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے؟ جب آپ مانتے ہیں کہ صحابی ہیں، سچے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے انہیں جنت کی بشارت ہے، تو پھر اس نام کو عام کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ میں کراچی میں تھا، یہ اپنے طالب علمی زمانے کی بات کر رہا ہوں، کوئی 20-22 سال پرانی، اس وقت میرا کورس چل رہا تھا۔ ہمارے ایک دوست کسی جمعے میں کسی جگہ گئے تو انہوں نے کہا میری مسجد میں آپ جمعہ پڑھانا، کراچی میں لانڈی کے اندر ان کی مسجد تھی۔ تو میں جمعہ پڑھانے وہاں گیا، اور اتفاق سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا تھا اور 22 رجب حضرت معاویہ کی وفات ہے، تو میں نے اسی عنوان پہ جمعہ پڑھایا۔ اسی عنوان پہ جمعہ پڑھایا نا، جمعے کے بعد ایک بزرگ آئے، کوئی چھوٹا سا پوتا ان کے ہاتھ میں تھا، انگلی پکڑے ہوئے تھا، انہوں نے آ کر میرا ماتھا چوما اور مجھے دعائیں دی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس کی بات نہیں سمجھ رہا تھا، وہ رو کر بات کرتے تھے۔ کچھ ٹائم بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بات پھر فرمائے، میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جیسے یہ پوتے میری انگلی پکڑ کے آیا ہے نا، اس طرح میں اپنے دادے کی انگلی پکڑ کے اسی مسجد میں آیا تھا جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادھر جمعہ پڑھانے آئے تھے۔ حضرت بخاری کی وفات 28 اگست 1961 کی ہے، اور میں آپ کو بات شاید 2003 کی سنا رہا ہوں، 2 کی سنا رہا ہوں، یہ اس زمانے کی ایک دو کی بات ہے۔ تو میں نے کہا پھر، اس نے کہا میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ کریں۔ میں نے سنا ان سے، میں نے کہا پھر، اس نے کہا ہماری بہت پرانی مسجد ہے، یہ اب نئی تعمیر ہے، حضرت اللہ شاہ بخاری ادھر آئے تھے اور ہم نے ان سے جمعہ کی نماز کی امامت میں جمعہ پڑھا تھا، اور اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر جمعہ پڑھایا تھا۔ اب اس بزرگ کا اگلا لفظ سنیں، اللہ، اس نے کہا وہ دن اور یہ دن ہماری مسجد میں حضرت معاویہ کا ذکر پھر نہیں ہوا، یہ آج سنا میں نے آپ سے، اور مجھے میرے آنسو خوشی کے ہیں، مجھے خوشی کے آنسو ہیں کہ آج میرے ہاتھ میں پوتا ہے، میری انگلی پکڑے ہوئے، میں کل اس طرح اپنے دادے کی انگلی پکڑ کے یہاں آیا تھا، جو آج دادا بن چکا ہے، وہ کل پوتا تھا اس زمانے کا۔ یعنی یہ حال ہے، حضرت معاویہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ الحمدللہ مجھے رب نے یہ سعادت دی ہے، میں نے کئی بچوں کے نام معاویہ رکھوائے ہیں۔ جب اس طرح میں دلیل سے بات کرتا ہوں تو لوگوں کا ایمان دل میں زندہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں یار واقعی ہم حضرت معاویہ کے نام پہ بچوں کے اولاد کے نام رکھنے چاہیے۔ اور ایک، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں، جو آپ اور ہم بیٹھے ہیں نا سنی مسلمان، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ہم لوگ کنڈے کیوں کرتے ہیں؟ یہ کنڈے ہماری رسم تو نہیں ہے، یہ کنڈوں کی ترتیبیں جو ہمارے ہاں چل پڑی ہیں، یہ اسلامی معاملہ تو نہیں ہے، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حضور کے فرمان میں ہے، نہ صحابہ کے احکام میں ہے، نہ اہل بیت کے عمل میں ہے۔ جب قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، اجماع میں نہیں ہے، ہمارے اولیاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے، ائمہ نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، کسی نے نہیں کی۔ یہ 1906 میں لکھنؤ کے اندر رسم شروع ہوئی ہے اور اس کو ہم اپنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمیں تو کم از کم نہیں اپنانی چاہیے۔ ہم تو صحابہ اور اہل بیت کے حبدار کہلاتے ہیں اور اپنے سینے میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو سماتے ہیں۔ ہمیں تو کم از کم اس رسم بد سے اجتناب کر، کوئی کرتا ہے وہ کرتا، کوئی جانے اس کا کام جانے، آپ اور ہم نے تو اللہ کو رب العزت کو جواب دینا ہے۔ میں اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اہل سنت فیملی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں، ہمیں تو کم از کم اس سے بچنا چاہیے۔ اور پتہ ہے کنڈے کھانا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ حرام چیز پکا رہے ہیں، وہ آپ آٹے سے ہی پکاتے ہیں، گھی سے ہی پکاتے ہیں، لیکن آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ کنڈا یہ کسی عبادت کا نام نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ کہ عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے۔ کنڈے پنجابی کا لفظ ہے، پنجابی میں کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہتے ہیں تیرے کاروبار دے کنڈے ہو جاون، یہ ان کا لفظ ہے، یہ بد دعا ہے، اور اس کو ہم عبادت بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عبادت نہیں ہے، دوسری بات ہے عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور تیسرا اس کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں، اہل بیت کے ان کا بہت بڑا نام اور نامی اس میں گرامی ہے۔ ان کی نہ وفات ہے اس دن میں، نہ ان کی پیدائش ہے اس دن میں، نہ ان کا حکم ہے اس دن میں، نہ ان کا عمل ہے اس دن میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ سے حضرت امام جعفر صادق کے سر مار دیا گیا۔
کوئی حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کی وفات شوال میں ہے، ان کی پیدائش شعبان میں ہے، ان کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ پوری زندگی میں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ سے کوئی اس کا جملہ ثابت نہیں کیا جا سکتا صحیح سند کے ساتھ۔ میں نے اس کونڈوں کی کہانی پر تحقیق کی ہے، بڑے عرصے پہلے سے میری ایک تحقیق ہے۔ میں نے اس واقعہ لیا کہ ایک لکڑہارا تھا، اس کی بیوی نے کنڈے کیے تھے، اس کے خاوند کو پھانسی ہوتی تھی، وہ بچ گیا، اور پوری لمبی تفصیل تھی۔ اور اس تفصیل میں لکھا ہے کہ وہ جس نے کنڈے نہیں کیے تھے نا، اس نے ایسے ہاتھ میں خربوزہ رکھا ہوا تھا اور جج کے سامنے پیش ہوا، تو جج نے کہا تو نے قتل کیا؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا ہاتھ میں تو نے کسی کا سر رکھا ہوا ہے، تو وہ خربوزہ سر بن گیا۔ تو اس کی بیوی نے کنڈے کیے تو وہ سر خربوزہ بن گیا۔ لو جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھوٹے واقعہ، میں نے اس واقعے کی کہانی منگوائی۔ یہ ہمارے کتاب گھر جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے پاس یہ آپ کو مل جاتے جنتری ونتری کی یہ چیزیں۔ اس میں نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی اہل بیت کا حکم ہے۔ 4 اہل سنت کے امام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ میں سے کسی امام کا کوئی قول نہیں ہے، کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جاتے ہوئے لکھا ہوا ہے ایک علاقہ تھا، لکڑہارا تھا، ایک نگری تھی، ایک وزیر تھا۔ او بھئی کون سی نگری تھی؟ وہ کون سا علاقہ تھا؟ وہ کون سا بادشاہ تھا؟ کس زمانے کی بات ہے؟ وہ لکڑہارے کا نام، کوئی پتہ، کوئی سند، کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل، کچھ بھی نہیں۔ بھائی میں راہ میں باندھے تھے، بیٹھے تھے بس سارے۔ یہ واقعہ ہے، پرانی بات ہے، کوئی 10-12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک خاتون ہمارے گھر یہی لے کر آئی کہ اس کو گھر میں پڑھو، یہ واقعہ ہے، اس میں برکت ہوگی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اماں جی ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہاں سے آپ لائی ہیں؟ وہ کہہ رہی تھی پتہ نہیں کو خاور بوک یا پتہ نہیں فلاں سے میں لے کر آئی ہوں۔ میں نے کہا یہ کسی پارے میں ہے؟ ہاں پتر وڈے بندے آتے گالیاں وڈے۔ میں نے کہا وہ بڑے بندے کون ہیں جن کی باتیں ہیں؟ اس وقت میری جیب میں شاید کوئی 20-22 ہزار روپے۔ میں نے کہا اماں یہ 20 ہزار آپ کو تحفہ ہے، اس دھرتی پر اس واقعہ اور اس کہانی کو ثبوت دکھا دیں۔ سارا جھوٹ ہے۔ اور پھر ایک کمرے میں چھپ کے یہ کنڈے پکا کے لوگ کھاتے ہیں، باہر نہ نکلیں۔ پتہ نہیں، میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ کنڈا باہر نکلنے سے کنڈا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ کوئی کرتا ہے وہ جانے، اس کا مذہب جانے، اس کا کام جانے۔ ہم لوگ تو قرآن و سنت کے اور صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ ہمیں تو بچنا چاہیے۔ ہمارے مرد بچتے ہیں، ہمارے گھر میں عورتیں کر لیں، اے ثواب دا ٹکڑا پکایا ماں چوری ٹکڑا کھا چا، اور اللہ دی بندی کرا بھائی دیوار پکا چا، این دیوار خواہ مخواتے کیوں پکے نہیں؟ یہ کیا آپ نے ترتیب ہے؟ اس دن آپ نے کنڈے کے کھانے بنا رکھے، یہ گھروں میں جا کے آپ کو بتانا چاہیے، اور اس طرح بتانا چاہیے جو میں نے آپ کو سنا۔ اگر آپ کو ذہن میں نہ رہے تو ہمارے پیج پر آپ ہمارے لائیو لیکچر اٹھا کر دکھا دیں، یہ بات سن لیں، یہ پوری ترتیب میں آپ آگے پہنچا دیں کہ کہیں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی جگہ بھی کوئی ثبوت۔ یہ ایسا جھوٹ ہے، جھوٹ پتہ ہے، کوئی ایک بندے کا نام تھا حاجی صاحب، تو ایک شخص کا اس سے کوئی اختلاف ہو گیا، حالانکہ حاجی صاحب اس مسئلے میں سچا تھا۔ تو اب وہ حاجی کو گالی دینا چاہتا تھا، لیکن حاجی کہہ کر گالی دے تو اسے ڈر لگتا تھا کہ یار حاج والا مسئلہ آ جائے گا، مولویوں فتویٰ لا دے سے، اب میں کیا کروں؟ تو روز سوچتا حاجی کو گالی کیسے دوں، دے نہ سکتا۔ تو ایک دن اس نے 2-4 پوائنٹ ملا کر حاجی کو گالی دی۔ اس نے کہا تو ہے حاجی کا وزن بناؤ، بنتا ہے چاجی۔ چاجی فارسی میں کہتے ہیں کمان کو، تیر کمان، اور کمان پہ گاف لگا دیں تو گمان بنتا ہے، اور گمان کہتے ہیں کسی پہ شک کرنے کو، اور شک کی شین کی نقطے ہٹا کے گاف بنا دیں تو بنتا ہے سگ، اور سگ کہتے ہیں کتے کو، لہذا تو کتا ہے۔ دیکھیں اب وہ بنتا نہیں تھا، کھینچا تانی کر کے اس نے بنایا۔ یہ واقعہ کوئی اسلامی واقعہ نہیں ہے، ادھر ادھر کے معاملے لگا کر اس کو اسلامی واقعہ بناتے ہیں۔ تو اس سے آپ اور ہم پرہیز کر لیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری طرف سے اللہ انہیں بہترین جزا خیر عطا فرمائے، اور ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔